السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ملک بلال صاحب کے پاس۔ آج چونکہ میں ان کے پاس آنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے سنسیئر ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں یقیناً آپ لوگ اس بات سے ضرور میرے پروگرامز جو دیکھتے ہیں متفق ہوں گے کہ میں ایسے لوگوں کے پاس جاتی ہوں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے غریب لوگوں کے لیے، ہمارے وہ لوگ جو واقعی ضرورت مند ہیں ان کے لیے مخلص ہو کے کام کر رہے ہیں۔ ملک بلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ ان کا کام کیسا ہے، خود یہ وکالت کی طرف کیوں آئے، اور ان کا جو غریبوں کے حوالے سے ہے، جو خواتین کے مسائل ہیں یا ان کے لیے یہ جو کام کر رہے ہیں وہ کس طرح سے کریں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی سر۔ جی میں 2017 سے جو ہے آنورڈ جو ہے ریگولر پریکٹس میں آ گیا ہوں، اور سب سے پہلے یہ کہ میں نے جو اپنا وکالت کا جو آغاز ہے وہ 2016 میں راولپنڈی کی چہری میں کیا تھا۔ 2016 سے آنورڈ 2019 تک جو ہے میں نے اپنی وکالت جو ہے وہ پریکٹس جو ہے جو میں نے سیکھا ہے اپنے استاد سے، اور راولپنڈی کی چہری میں شاید محمود مغل صاحب کے پاس سیکھا ہے۔ 2019 میں میں نے ٹیکسٹائل چہری میں اپنی وکالت سٹارٹ کی ہے، اور اس کے بعد یہ آنورڈ جو ہے میں اپنی وکالت کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میں سول میں بھی کام کر رہا ہوں، سول کیسز بھی چلا رہا ہوں، میرے پاس چل رہے ہیں الحمدللہ۔ ہائی کورٹ کا کیسز چل رہے ہیں سول میں، کرمنل کام بھی میں کر رہا ہوں، اور فیملی کیسز جو ہیں وہ میری پرائرٹی اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں جو خواتین ہیں بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے کہ جو ان کے جو مسئلے مسائل ہیں، جو ان کے ایشوز ہیں ان کو فیس کرنا پڑتے ہیں، اور اس کے بیہائنڈ ریزن کافی ساری ہیں۔ کچھ ان کے پاس جو ہے وہ پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے جو مسائل ہیں ان کو وہ کورٹ کچہری تک نہیں لا سکتے۔ اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ کوئی عورت ہو یا مرد ہو، اگر وہ غریب ہے، اگر وہ فیس پے نہیں کر سکتا، وکیلوں کی جو فی ہے وہ نہیں پے کر سکتا، تو میری جو وکالت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی وکالت کرنی ہے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ فی پے کر سکیں یا وہ اپنے کورٹ میں کیسز جو ہیں ان کو پرسو کر سکیں۔ لہٰذا میں نے اس چیز کا آج سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ جو ہے لگائی تھی، اگر کوئی شخص جو فی پے نہ کر سکتا ہو، مستحق ہو، وہ کورٹ میں میرے پاس آ سکتا ہے، اور میں اس کا کام جو ہے وہ فی سبیل اللہ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ ضرورت مند ہے، اس کے کام کو انشاءاللہ اپنی پوری جو ہے نا وہ محنت کے ساتھ کمپلیٹ کر کے اس کا جو اس کا رائٹ ہے وہ اس کو دلواؤں گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ شہرت کے لیے یہ کر رہے ہیں یا آپ پیسے کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ شہرت تو دیکھیے جی، الحمدللہ میں ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں۔ میں یہاں سے اگر ارن نہ بھی کروں تو الحمدللہ میرے جتنے معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ چل سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس سے پھر آپ جو لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ دیکھیے وکالت جو ہے نا، وکالت جو ایک لفظ وکیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، جو اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے ان میں ایک لفظ وکیل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نام جو ہے وہ وکیل بھی ہے۔ اب وکالت جو ہے وہ عبادت کی طرح اگر سمجھ کے کریں گے تو آپ کو اس کو دور فوائد ملیں گے۔ سر باتیں تو سارے کر لیتے ہیں، یہ ساری باتیں تو میں یہاں اکثر و بیشتر وکیلوں کے پاس آتی ہوں، سنتی ہوں۔ بعمل ہونے کے لیے یا واقعی اس طرح کا کردار ادا کرنے کے لیے شخصیت میں وہ ساری چیزیں شامل کرنی پڑتی ہیں۔ جی الحمدللہ میرے پاس اس ٹائم پہ بھی تقریباً یہ ہے کہ کافی سارے کیسز ہیں، ان میں سے 2 یا 3 کیسز اس طرح کے میرے پاس اس ٹائم پہ چل رہے ہیں کہ جو میں فری آف کاسٹ کر رہا ہوں۔ اب میں ان لوگوں کے نام اس لیے نہیں لے سکتا یا ان لوگوں کے نام میں سامنے نہیں لانا چاہتا، کیونکہ دیکھیں اگر پردہ جو ہے نا وہ رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ اب یہ کہ اگر کوئی ضرورت مند میرے پاس اگر آ کے مجھے اگر اپنی ضرورت بتاتا ہے اور وہ مجھے یہ بات کہتا ہے یار کہ میں پے نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ کہ آپ میرا کیس کر دیں، تو بینگ اے وکیل اٹس مائی ڈیوٹی کہ اس کا جو کام۔ سر میرا ایک ذاتی سوال ہے کہ یہ وکیل جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو وہ صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی بھی تو ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں نا، ہر ایک کیس میں جو چیزیں ہیں جو اس کی پرابلم جو ہے وہ ویری کرتے ہیں، کیس ٹو کیس چیزیں ویری کرتی ہیں۔ باقی یہ کہ کچھ جگہوں پہ اب لیٹس سپوز آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے، اگر وہ آپ کو پراپر گائیڈ نہیں کرتا جو اپنی اس کی پرابلم ہے، وہ آپ سے اس چیز کے بارے میں جو ہے نا ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے یا کوئی نہ کوئی بیچ میں سے بات اگر چھوڑ دیتا ہے، اگر اس کی وجہ سے کوئی ایشو آ جاتا ہے تو بعد میں آ کے اگر اس چیز کو بھی یہ کہا جائے یار کہ وکیل صاحب نے یہاں سے ایسے نہیں کیا تھا، اب اگر وہ چیز وکیل صاحب کو پتہ ہوتی وہ نہ کریں تو پھر تو ان کی غلطی ہے۔
صحیح. اور اگر ان کو علم ہی نہیں ہے ایک چیز کا, بالکل. اگر آپ ان سے کوئی چیز اپنی ہائڈ کرتے ہیں, کوئی شرم محسوس کرتے ہیں, تو پھر تو دیکھیں ڈیفینیٹلی اس کی ذمہ داری جو ہے وہ وکیل صاحب کے اوپر تو نہیں بنے گی نا. آج میں یہ دیکھنے کے لیے آئی تھی کیونکہ وہ ایڈ کی جو ابھی آپ بات کر رہے تھے وہ میں نے بھی ایڈ دیکھا تھا, اور میں اسی پہ سوچ رہی تھی کہ میں آپ سے ضرور ملوں گی, کیونکہ میں ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتی ہوں جو واقعی ہمارے معاشرے کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہیں اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے میں آج یہ آپ سے ابھی میں ملی اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ واقعی ہی اس طرح کے بہت سارے میں نے آپ کے کام دیکھے, اور دیکھنے کے بعد میں آپ کے پاس آئی اور میں نے کہا کہ چلیں یہ ہم اپنے لوگوں کو بھی بتا سکیں تاکہ لوگوں کی بھی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں. اور کیا پیغام دیں گے آپ؟ لاسٹ جو ہے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ضرورت مند کا جو لفظ ہے نا, وہ ضرورت تک کی اگر محدود رہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اگر کوئی ضرورت مند واقعی ہے, اگر وہ یہ سمجھتا ہے یار اس کو ضرورت ہے اور اس کی پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے اور اس کا کوئی مسئلہ اس حد تک پھنسا ہوا ہے اس کا سولوشن ضروری ہے, وہ بلا جھجک میرے پاس آ سکتا ہے. میں انشاءاللہ اس کو جس طرح سے ہوگا میں اس کو اکوموڈیٹ کروں گا, اس کے کیس کو میں پرسو کروں گا, اس کو اچھے طریقے سے چلا کے, اور انشاءاللہ رزلٹ جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک انسان کی جو محنت ہے, جو اس کی لگن ہے اپنے کام کے ساتھ, وہ انشاءاللہ میں اپنی طرف سے پوری. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے. تھینک یو سو مچ.